السلام علیکم سامعین کرام، ریڈیو اسلام آباد کے ادبی پروگرام افکار کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ ہفتے ہم نے عصر حاضر کے بلکہ اردو غزل کے پاکستان بننے کے بعد کی اردو غزل کے ایک اہم شاعر اور گیت نگار جناب علی اکبر عباس صاحب کو مدعو کیا تھا، اور ان سے ہم غزل کے ارتقاء پر، شاعری کے ارتقاء پر، شاعری کی زبان کے ارتقاء پر ہم نے بہت ڈھیر باتیں کیں، لیکن وہ تشنگی بہرحال باقی تھی، تو ہم نے آج علی اکبر عباس صاحب کو بار دیگر زحمت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں، تاکہ وہ گفتگو کا سلسلہ آگے چلایا جائے اور ان سے اور سنا بھی جائے اور گیت پہ بات کی جائے۔ تو علی اکبر عباس صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ منیر فیاض۔ سامعین، میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ افکار کے پروگرامز جو ہیں وہ ریڈیو پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ جس روز یہ پروگرام براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اسی شام یہ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ افکار کا پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ تو علی اکبر عباس صاحب، بتائیے، ہم نے غزل کے سفر پر بات کی آپ کی، اور رچنا پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں پنجاب کی ثقافت کے مختلف شیڈز اور انسانیت کی جو اساس ہے، ثقافت انسانیت پہ اساس کرتی ہے، ظاہر ہے، اور یہ ہمیں معدوم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی غزل میں وہ اجتماع کا پہلو ہے، آپ کی شاعری میں اس کا نوحہ ہے، اور یہ آپ کا ہاتھ عصر کی نبض پہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی آپ کی غزل، گیت، شعر، افسانہ اس سلسلے میں کیا کیا کر سکتا ہے، کس طرح سے ہمیں یکجا کر سکتا ہے؟ دیکھیے منیر فیاض، تخلیق کار کا کام یہ ہے کہ وہ جو تہذیبی حوالے ہیں ان کو محفوظ کریں، جی بالکل، اور نئے تہذیبی حوالوں دریافت کریں، صحیح، اور جو چیز ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے اس کو نئی زندگی دیں۔ بالکل، تو میرا تو کام سارا یہی ہے کہ جو معدوم ہو رہا ہے اس کو ہم اس کی بازیافت کریں، جو آنے والا ہے اس کا استقبال کریں، اور جس میں ہم زندہ ہیں اس کو ہم تحریر کریں۔ میں آپ کی شاعری پڑھ کے، آپ کے شعر کے طالب علم کی حیثیت سے، قاری کی حیثیت سے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی شاعری ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ایک طرف مادی ترقی کا زمانہ آتا ہے، صنعت آتی ہے، اور دوسری طرف ہماری جو اقدار ہیں وہ غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ درمیانی راستہ تلاش کیا جائے کہ مادی ترقی بھی جاری رہے اور ہماری اقدار بھی غائب نہ ہوں۔ یہ تو شاعری کرے گا، شاعری کرے گا، ہاں، تخلیقار ہی کرے گا، صحیح، کیونکہ اس کے لیے تو سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے انسانی حوالے سے وجود رکھتی ہیں۔ اگر انسانی حوالہ غائب ہو جائے تو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحیح، میری کوشش تو یہی ہے کہ انسانی حوالے کو بحال رکھا جائے اور انسانی حوالے کو زندہ رکھا جائے۔ بہت اچھے۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا ایک معدوم ہوتی صنف سخن پر، گیت پر، جو آپ کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ آپ کی گیت پر گنگیان کتاب بھی، مجموعہ بھی ہے۔ یہ بتائیے، گیت کی ایک بڑی روایت ہے اس خطے کی، برِ صغیر کی، کالی داس، اور وہاں سے شروع ہو کے میرا بائی، اور پھر یہاں ہمارے پاس میرا جی ہیں اور حفیظ جالندری ہیں، کیسے شاندار گیت لکھے انہوں نے۔ ان کے بعد آپ کا نام آتا ہے۔ چلے الحمدللہ، بزرگوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ بجا آپ سے ابھی ہم گیت سنیں گے تو سامعین کو بھی اندازہ ہوگا کہ میں اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہا ہوں، دعویٰ موجود ہے۔ گیت کی ہمارے ہاں تربیت نہیں ہو سکی، کیا غزل گیت کو کھا گئی؟ کسی نے کسی چیز کو نہیں کھایا، صحیح، توجہ کم رہی۔ صحیح، ہمارے لکھنے والے جو تھے انہوں نے تھوڑی سی خست سے کام لیا، انہوں نے جو ان کا پھیلاؤ تھا، تخلیقی پھیلاؤ تھا، وسعت تھی، اس کو انہوں نے صحیح طور پر کیش نہیں کروایا، صحیح، ادھر گئے نہیں، سفر نہیں اس طرف اختیار کیا، ورنہ ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں۔ واہ۔ میرا اصل میں کھا جانے کا مطلب میرا یہ تھا کہ غزل نے سمو لیا کیا گیت کے آہنگ کو اپنے اندر؟ نہیں، گیت کا تو اپنا آہنگ ہے، گیت کا اپنا مزاج ہے۔ صحیح، غزل گیت کے مزاج کی ہو سکتے، گیت غزل کے مزاج کا بالکل ٹھیک ہے، نہیں بہت ہوتا۔ اچھے، بہت اچھے۔ تو غزل میں تو گیت کا مزاج آ جاتا ہے، گیت ایسی کئی غزلیں ہیں، کئی شاعروں نے ایسے لکھا ہے، لیکن گیت جو ہے وہ اپنے طور پر بہت اپنی توانائی کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن لکھنے والے ادھر جاتے ڈرتے ہیں، کیونکہ گیت میں تھوڑا سی جان ماری کرنی پڑتی ہے۔ وہ کس طرح کی جان ماری کرنی پڑتی جان ماری، اس کے غزل کے آہنگ ہے وہ طے شدہ ہیں، آپ قافیہ ردیف پہ کہہ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، پوری غزل کہہ دیتے ہیں، لیکن گیت میں آپ قافیہ ردیف رکھیں نہ رکھیں، مگر اس کے جو اوزان ہیں، اس کی جو ایک سمفونک ایک چیز، اس کی جو انر ہے، ہاں جی، پروزوڈی اس کی جو ہے، ہاں، جو اس کی گیت کی اپنی موسیقیت ہے، صحیح، اس کو برقرار رکھنا ہی اصل کام ہوتا ہے۔ صحیح،
کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جن کو اگر ہم تحت اللفظ میں پڑھیں تو بے وزن ہو جاتے ہیں، صحیح، لیکن وہی گیت جب گایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار یہ تو وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ قائم ہے. صحیح. تو یہ گیت کی تھوڑی سی خاصیت ہے جس میں شاعر گھبرا جاتے ہیں. کیا یہ اس لیے ہے کہ گیت جو ہے وہ چھند اور ماترے اور بیٹ پہ لکھا جاتا ہے جبکہ شاعری عروض پہ لکھی جاتی ہے؟ دیکھیں جب آپ کو وزن قائم کرتے ہیں تو عروض قائم ہو گئے، لیکن وہ مروج غزل کے مروجہ عروض نہ صحیح، گیت کے عروض ہیں. عروض تو ایک میٹر ہوتا ہے نا، جی وہ گیت کا میٹر ہو یا اس کا ہو، صحیح. تو آپ کو قائم تو کرنا پڑتا ہے. آپ کے گیت میں داخلی خارجی آہنگ دونوں موجود ہیں، فکر کی موسیقی بھی ہے، اور ساتھ ہی اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے خیال کی یا ٹھمری کی یا گیت کا جو موسیقی کی صنف گیت کی بات کر رہا ہوں، ہاں ظاہر ہے. اس پر رکھ کے ان کو تولا گیا، لفظ کو رکھا گیا. ایک تکرار صوتی آپ کا ایک ترا امتیاز ہے، آپ کے ہر گیت کے اندر تکرار حرفی اور تکرار صوتی ملتا ہے. یہ اختراعات آپ نے کیا غزل کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہوتی نہیں، بنتا بگڑتا رہا؟ مجھ پہ جب اعتراضات ہوئے تھے، تنقید ہوئے تھے کہ اس کی غزل میں مضامین غائب ہیں، صحیح، محبت کے، عشق کے، اور یہ محبت وہ کسی غزل میں نہیں ہے. بھائی نہیں ہے غزل میں، گیت میں دیکھ لیتے. تو ہم نے اس کے لیے گیت ایکسپلور کیا. اچھا. تو الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ گیتوں میں بھی کام بن گیا، اور میں نے کچھ گیت ایسے لکھ لیے کہ اہل فن کو پسند آئے اور میری قدر افزائی لوگوں نے کی. میں شکر گزار ہوں، لیکن اصل میں کام میں نے یہی سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ یہ کام ہو نہیں رہا تو اس کو کرنا چاہیے. بہت اچھی سہولت یہ رہی. میں کراچی میں تھا جب پہلی دفعہ میں نے گیتوں کی طرف توجہ دی، اس وقت اسد محمد خان مجھے دستیاب تھا. وہ عبید اللہ علیم، اسد محمد خان، ذکاء الرحمان، یہ ایک ٹولی تھی، امید فاضلی صاحب، جن کے ساتھ روزانہ مجھے نیاز مندی کا یہ وہاں دفتر آ جاتے تھے ہمارے پی ٹی وی میں، تو بہت ان کے ساتھ صحبتیں بھی رہتی تھیں، نشستیں بھی رہتی تھیں، اور یہ گفتگو بھی چلتی تھی. تو مجھے پھر اسد محمد خان نے کہا کہ یار تمہاری غزل میں تو یہ چیز نہیں ہے تو گیت میں لے آؤ. تو ہم نے کہا اچھا ہے. اسد محمد خان کو میں نے 1-2 گیت لکھ کر سنائے، بڑے خوش ہوئے کہ یار یہ تو تم مجھ سے آگے نکل گئے. میں کہا بس یہی چاہیے تھا، آپ کی اطاعت چاہیے. بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو سنائیے کچھ ہمیں گیت میں سے. میں سنا ایک گیت تو آپ کا میں فرمائش کر کے سنوں گا. بدری کے پگ جھانجھریں جھنن جھنن میں برسے، بدری کے پگ جھانجھریں جھنن جھنن میں برسے، نرت کرے ہر ڈاری ڈاری، سنن سنن چلے پون کماری، جھنن جھنن میں برسے. واہ واہ. بدری کے پگ جھانجھریں جھنن جھنن میں برسے، نرت کرے ہر ڈاری ڈاری، سنن سنن چلے پون کماری، جھنن جھنن میں برسے. جوبن سنگ پپیہا گائے، پیا نام کی پینگ چڑھائے. واہ. جوبن سنگ پپیہا گائے، پیا نام کی پینگ چڑھائے، چنری سنگ لہرائیں پھواریں، رنگ اترے امبر سے، جھنن جھنن میں برسے. انگن بھری تلہن کی خوشبو، انگ رچا ساون کا جادو. انگن بھری تلہن کی خوشبو، انگ رچا ساون کا جادو، بھیگ رہا مرا تن من سارا، تمری ایک نظر سے، جھنن جھنن. واہ 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 واہ. اور ہریالی نے رنگ نکالا، جس پل آن ملا ہریالا. ہریالی نے رنگ نکالا، جس پل آن ملا ہریالا، کلیوں کو خوشبو دے آنا، آج پون میرے گھر سے. کلیوں کو خوشبو دے آنا، آج پون میرے گھر سے، جھنن جھنن. واہ 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 واہ. کیا کہنے. آپ کے گیت گائے بھی گئے، آپ کی غزل بھی گائی گئی. کون کون سے گیت آپ کے ہیں ریکارڈنگ میں؟ جو کچھ گلوکاروں کا تذکرہ کر دیجئے جنہوں نے آپ کا کلام گایا. ایک دیکھیں میرا گیت کا ایک تو یہ ہے جو گیت کی اپنی زبان میں لکھے گئے گیت ہیں. جی. کچھ میں نے اردو زبان میں گیت ایسے لکھے ہیں جن میں فارسی آمیز اظہار ہے. وہ ایک گیت میرا خیال ہے شازیہ نے گایا ہوا ہے، خوابوں آنکھوں کی وادی میں آ جاؤ، تم سے رونق اس وادی کی سے بڑھا جاؤ، خوابوں آنکھوں کی وادی میں آ جاؤ. کب سے رستہ دیکھ رہی ہیں کتنی ہی تعبیریں، کب سے رستہ دیکھ رہی ہیں کتنی ہی تعبیریں، بکھرے رنگ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اب اپنی تصویریں،
تصویروں اور تعبیروں میں آؤ سما جاؤ، خوابوں آنکھوں کی وادی میں آ واہ جاؤ۔ واہ، اب یہ جب اس طرح پڑھتے ہیں تو شاید غزل کا ہاں آہنگ جی، نہیں ہے، جی نہیں ہے، نہ پڑھنے میں دقت پیش آتی جی ہے، لیکن جب گایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گیت ہے۔ ہاں، گیت ہماری جغرافیائی صنف سخن ہے، صنف شعر ہے، اور کئی صدیوں سے لکھا جا رہا ہے، اشلوک اور کبت کی شکل میں بھی لکھا جا رہا ہے، دوہے میں بھی گیت کا آہنگ ہے۔ گیت کا جو آپ کے بعد اور صابر ظفر صاحب کے بعد ہمیں گیت کا کوئی باقاعدہ نام نظر نہیں آتا، کیا سمجھتے ہیں کن چیزوں کی وجہ سے یہ انحطاط آیا گیت پر؟ موسیقی میں بھی تبدیلی آئی، موسیقی تو اب آوارہ ہو گئی نا۔ تو وہ آوارہ موسیقی کی وجہ سے کیا، کیونکہ وہ گیت کی صنف گانے سے نکل گئی تو لکھنے سے بھی موسیقی چلی آوارہ گئی؟ ہو گئی، گیت بے گھر ہو گیا بیچارہ۔ ہاں، واہ واہ، کیا بات، ہو سکتا ہے کبھی کوئی شاعر اس پر توجہ دے اور پھر سے لکھا جائے۔ اب یہ کون لکھے گا؟ گر گر جائے گگر موری ساجن، واہ یہ ٹھمری ہے۔ واہ، پن گھٹ پر لے آئیں سکھیاں، جلمی کے سنگ لڑ گئیں اکھیاں، ایسی چھیڑی بات رسیلی، چلی گئی سکھیاں چھوڑ اکیلی۔ واہ، اب یہ پڑھنے میں بے وزن ہو جاتا ہے بندہ، ہاں جی، گیت میں جب گایا جائے گا تو گایا جائے اور گا۔ ٹھمری میں تو بہت گنجائشیں ہیں کیونکہ، اور پیت کی بات ہوئی کب پوری، بیتے عمریا بات ادھوری۔ واہ، دو لائنیں ہیں، پیت کی بات ہوئی کب پوری، بیتے عمریا بات ادھوری۔ واہ، بہت اچھے، کیا کہنے، گیت کی اصل ہے، صحیح، بالکل صحیح۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں ہمارے ہاں خیال کی بندش جیسے امیر خسرو اور پھر واجد علی پیا رنگ نے بڑے لوگ بندشیں ہیں۔ لکھی خیال کی، آخری میرے خیال میں جو بندشیں خیال کی لکھوائیں وہ جو محفوظ کھوکھر صاحب نے لکھوائیں، اس کے بعد مجھے نہیں ہے علم کہ کسی نے خیال کی گائکی میں بندش پہ یا ٹھمری کے لیے کوئی بندش باقاعدہ لکھی ہو۔ کیا آپ نے ٹھمری میں کے نے لیے؟ لکھی ٹھمریاں، صحیح، ٹھمریاں بھی ہیں، دادرا بھی ہے، اچھا، اور اس میں مختلف راگوں کی ٹھمریاں ہیں۔ دھرپد کی بھی بندشیں موجود تھیں آپ کے ہاں، کہیں دھرپد کی بھی ہے؟ ہوگی ضرور، مجھے نہیں، صحیح، کچھ چیزیں یاد نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن یہ موسیقی کا انسٹیٹیوشن ختم ہونے سے کیا یہ اس طرف توجہ اس طرف کم آئی؟ کیونکہ موسیقی کا وہ کلاسیکی موسیقی کا ڈکلائن بھی، انحطاط بھی ساتھ ساتھ چلا ہے۔ انحطاط ہے، دیکھیے وہی تو میں عرض کیا کہ گیت موسیقی آوارہ ہو گئی، بندشیں ختم ہو گئی موسیقی میں سے، جو جہاں سے پکڑ کے طبلہ باجا تو چھوڑ گیا، اب ڈرم بیٹ اور اس میں چلتے ہیں لوگ گٹار بیٹ کے ساتھ، تو وہ اس سے نقصان ہوا، لوگوں کی تربیت نہیں ہو سکی۔ صحیح، موسیقی سننے کے لیے بھی ایک تربیت سننے چاہیے، کی تربیت ہے، جی بالکل، موسیقی سننا گانے بھی کی ایک تو تربیت چاہیے، سننے کی بھی تربیت چاہیے۔ تو یہاں سب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو رہی ہیں، اور اس کی ان چیزوں کے ساتھ ہی ہماری اقدار بھی مجروح ہو رہی ہیں، اور ہماری تخلیقی عادات بھی ہیں وہ بھی مجروح ہو رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ تخلیقی عادت ہے کہ آپ کوئی نئی چیز لکھنا چاہیں اور غور و فکر کریں اور نئی چیز اپنے لیے ڈھونڈ کے لائیں۔ اب کون ہے جو ڈھونڈ کے جائے گا؟ زبور اعجم کا منظوم پنجابی ترجمہ کیا وہ آپ نے، چونکہ اس وقت حوالے کے لیے موجود نہیں ہے، کیا تو ہے، ہاں، فارسی کلام ہے اور اقبال فارسی کی، کلام کو پنجابی میں منظوم کیا، اس کے لیے مجھے سہولت دستیاب تھی۔ احمد جاوید صاحب میرے کولیگ تھے اقبال اکیڈمی میں، صحیح، اللہ انہیں خوش رکھے، آمین، انہوں نے تسہیل لکھی زبور اعجم کی، صحیح، اور تو تسہیل جو تھی وہ نثر میں تھی، جی، مصرع لیا اس کا، تو اس کی ترتیب کے حساب سے الفاظ کی تسہیل کر دی اور وہ کر دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس کام کا تو انداز یہی ہے، تسہیل زبور اعجم کی تسہیل کی، جاوید نامہ کے کی۔ تو میں نے کہا اس کو میں پنجابی کرتا ہوں، انہوں نے کہا کر دیں۔ تو میں نے پھر پنجابی منظوم لکھا۔ تو خواجہ حمید یزدانی صاحب مجھے دستیاب تھے، وہ جاتے تھے ہمارے دفتر کے پاس سے گزر کر صبح یونیورسٹی پڑھانے کے لیے۔
वापसी पे फिर ड्रॉप इन हो जाते। तो मैंने उनको एक दफ़ा मैंने एक नज़म का तर्जमा किया ज़बूर आज़म के एक गज़ल का, तो उनको सुनाया, वो बड़े खुश हुए। मैंने कहा आप खुश तो हो रहे हैं, यहाँ फंस गए आप, तो क्यों? मैंने कहा आप रोज़ जो मैं लिखता हूँ आप इसको रोज़ देख के जाएँ, तायीद और तस्दीक करके जाएँ। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी खुशी से कर। तो उन्होंने पूरी किताब की फिर तायीद की और तस्दीक भी की, और उसमें जो तरतीब में जो कभी कमज़ोरी थी अल्फाज के हिसाब से, तो उन्होंने मुझे तरबियत भी की। तो मैं बड़ी खुशी से उस किताब को मुकम्मल किया। मेरी इस्तानी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने बहुत मेरा हाथ बताया। उन्होंने तो खुद मंजूम तराजिम भी किए हैं फ़ारसी से, मैंने पढ़े हुए हैं। उन्होंने बाद में किए। अच्छा अच्छा। उन्होंने बाद में किए, बल्कि बारे जिब्रील का तर्जमा सी राबिद ने, वो भी फंस गए मेरे जाल में। अच्छा। उन्होंने बारे जिब्रील कैसे के बात किया। अच्छा। वो भी असल में काबू आए मेरे थे। मैं इकबाल अकेडमी में होता था उस ज़माने में। अच्छा। तो सी राबिद साहब भी आते थे, मीर यज़दानी साहब, बहुत से उस्ताद इकराम आते थे। तो असी राबिद साहब को भी मैंने गिरफ्तार किया। अच्छा। बारे जिब्रील का फिर उन्होंने मंजूम किया और बहुत अच्छा किया। असीर आबिद साहब ने तो वो गालिब का भी असल क्या कमाल है। गालिब का पहले किया था उन्होंने। अच्छा। गालिब का तो बहुत बाकमाल तर्जमा था, उसकी बहुत वाह चल रही थी उन्हें। तो बाले जिब्रील पे मैंने उनको खींच लिया। अच्छा करें। उन दिनों हमें शौक था एक दूसरे को बढ़ चढ़ के कुछ तकनीकी कामों की तरफ तवज्जो दिलाने का। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम। यानी आप लोगों की तरजीह थी अदब और तख्लीक और ये हमें करने ही क्या था जिंदगी में। और आज ये स्पिरिट नहीं है। अब ये क्या करें फिर, तो उसके हो गए तो नहीं फिर। हाँ, वो असरात उसके। देखिए माशरे में जो बेचैनी और बदअमनी है, इसकी वजह यही है कि हमने तख्लीकी सलाहियतों को एक पीछे छोड़ दिया और उन तकरीबी सलाहियतों को आगे ले आए। बहुत अच्छे, क्या कहने। तो तहजीब इससे मादूम हो गई, मजरू हो गई, और तकरीब जो है वो इस वक्त चल रही है कि तो मर्द कलंदर ने तो बहुत अरसा पहले कह दिया था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। बस देख लीजिए। बल्कि वो साथ फारसी में उन्होंने कहा कि दिली दौरंद और महबूबी ना दौरंद, दिल तो है महबूब नहीं है। महबूब नहीं है। तो आपका दिल है तो वो धड़कता है लफ्ज़ के साथ, वो रिश्ते के साथ धड़कता है। पंजाब के अंग में उर्दू को रंगा आपने, बुल्ले शाह का तर्जुमा भी किया, बुल्ले शाह की काफ़ियों का काफ़ी के अंदाज में तर्जुमा किया। ये बड़ा अहम बात। ये भी एक ऐसी यानी जुर्रत थी जिसको अशफाक साहब ने लिखा भी है कि मैं मुझसे पूछ के करता तो मैं इसको रोक देता। अच्छा। कि ये काम ना करना, मगर इसे करके ले आया मेरे पास, अब मैं क्या करूँ। क्या क्या वाह। तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसके ऊपर प्रीफेस भी लिखा, इस किताब के ऊपर अशफाक साहब ने बहुत मोहब्बत फरमाते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। मुझे बहुत सिखाया उन्होंने। उन्होंने फिर कहा कि यार इसका काफ़ी का तो मज़ा इसकी मौसीकी में है। तो मौसीकी के बगैर तो काफ़ी नहीं। मैंने कहा मौसीकी में लिख देते हैं। वाह वाह वाह। तो हमने उसी आंग में, उसी राग, उसी ठाठ में काफ़ी को काफ़ी में ढाल दिया। वाह वाह। फिर लेके गया तो फिर वो खुश हो गए। वाह 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 वाह। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ बार बार, क्या बाकायदा मौसीकी की तरबियत हासिल की या मेरी तरह सुनने की तरबियत से सारा? नहीं, तरबियत तो मैंने किसी चीज़ की हासिल नहीं की। ये सब खुदादाद है, अल्लाह से अता है। मैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ और अपने साथ शामिल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, आ जाओ मेरे साथ। तो तरबियत नहीं ली, लेकिन मुझे चूँकि सहूलत दस्तियाब थी ऐसे लोगों की, मसलन मैं चूँकि पाकिस्तान टेलीविज़न में रहा हूँ और मेरे साथ काम करने वालों में वज़ीर अफजल मरहूम, उस्ताद नज़र हुसैन मरहूम, मास्टर तुफ़ैल हुसैन मरहूम, मियाँ शहरयार मरहूम, ये लोग मेरे पास मेरा कमरा जो था वो एक ऐसी आमाज़गाह थी तमाम शायरों, अदीबों और मौसीकारों और गुलकारों की भी। तो वो सब मेरे पास आके बैठते थे, तो मैं सबसे लुत्फ़ लेता था और हम काम भी करते थे और मज़ा भी लेते थे। तो ये मियाँ शहरयार मेरे साथ शामिल थे जब इसका तर्जुमा किया, क्योंकि वो ख़ुद भी ऐसा शौक़ रखते थे, वो बड़े खुश थे इस काम में। तो मैं करता था, वो साथ साथ मुझे हलाशरी देते थे और तरतीब भी कर देते थे, चीज़ों को दुरुस्त भी कर देते थे, ताकि कहीं जो हम उसकी राग और ठाठ से इधर उधर हों तो मियाँ शाह घेर के ले गए वापस। ये बड़ा पुराना रिश्ता है और हमारे यहाँ अब ये तालीम भी नहीं दी जाती कि काफ़ी बाकायदा ख्याल के ठाठ में लिखी जाती है। आप शाह हुसैन की काफ़ी देख लें, हर काफ़ी के आखिर में उन्होंने लिखा हुआ है ठाठ का नाम, हंडोल सारंग में है, पूरी रागदारी दी है। शाह हुसैन बहुत मुश्किल है, बुल्ले शाह निस्बतन आसान है, तो इसलिए मैंने बुल्ले शाह को उर्दू में करना बहुत आसान काम था, तो मैंने आसान काम कर लिया।
لیکن مشکل سے نہیں، کیا، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ آسان مشکل ہے. کام کیا مگر مشکل سے کیا. کیا بات ہے. وہ کیا کہتے ہیں، آسان، غالب نے کہا کہ آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل. وہ ہے مشکل. تو یہ دونوں طرح سے مشکل آپ کو اپنے لیے خود تخلیق کرنا پڑتی ہے. میں آپ کی یہ ساری گفتگو سن کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ایک ادب کے طالب علم کی حیثیت سے کہ اگر آپ نے تخلیق میں نیا پن دکھانا ہے تو آپ کو اپنے لیے چیلنج خود بنانا پڑے گا. ظاہر ہے. اگر آپ اپنے کہنے کے لیے سہولتیں دیکھیں گے تو اتنے جو دفاتر غرق آب ہو گئے اب تک شعر کے، آپ بھی انہی میں شامل ہوں گے. نہیں، آپ کو اپنی الگ شناخت بنانی ہے تو اپنے لیے الگ راستہ اختیار خود کرنا پڑے گا. صحیح. راستہ اپنا بنانا پڑے گا. اگر کچھ بنے بنائے راستے پہ چلیں گے تو گم ہو جائیں گے. وہ کیا شعر تھا ان کا شکیب کا کہ شکیب اپنے تعارف کے لیے یہ بات کافی ہے، ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہوتا ہے. عام ہو جائے. تو وہ آپ کے ہاں آپ کے پورے اس تخلیقی سفر میں ایک سے ایک شعر ہے، ایک سے ایک دفتر ہے، امیجز ہیں نئے، آفاقی بھی ہیں، زمینی بھی ہیں، اور ہماری تاریخ کی جغرافیائی دستاویز کا حصہ بنتے ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ بنتے ہیں. جو دونوں کتابیں حوالے کی دستیاب نہیں ہیں. صحیح. کیونکہ پنجاب کونسل آف آرٹ نے چھاپی تھی بلے شاہ کی کتاب، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے. زبور اعظم اقبال اکیڈمی نے چھاپی تھی، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے. تو میرے پاس جو حوالے کی کتابیں میرے ریکارڈ کی تھیں وہ کہیں ادھر ادھر ہو گئیں. وہ آن لائن ویسے دستیاب ہے. صحیح. اگر آپ چاہیں تو یا آپ کے دوست چاہیں تو وہ لنک جو ہے وہ جی آپ کو ٹھیک دی ہے، جا سکتی یقیناً ہے. وہ اس کو ہم میں لے لوں گا. رچنا علی اکبر عباس لکھیں گے تو وہ گوگل پہ وہ لنک آ جاتا ہے. اچھا. اس میں وہ ساری کتابیں دستیاب اچھا، ماشاء اللہ. سوائے گن گیان کے. ہائیکو درمیان میں آپ نے ایک کتاب ہائیکو کی بھی ہے. ایک تحریک چلی تھی مجھے یاد ہے 90 کی دہائی میں، اور جس میں ہمارے دوستوں نے راول پنڈی سے بھی ہائیکویں کہیں. ہائیکو بھی قریب ہماری ثقافتی صنف مائیا کے ساتھ جا پڑتی ہے. نہیں، ہائیکو جاپانی صنف سخن ہے، اس کا اپنا ایک مزاج بھی ہے، اس کا بندوبست بھی اپنا. کیسے مختلف ہے مائیے سے؟ دیکھیے اس میں ایک جاپانی صنف سخن، جاپان کے لوگ اس کو دائرہ بنا کے بیٹھ کے ہائیکو لکھتے ہیں. واہ. ایک وہ تنہا شماری نہیں ہے، وہ اکیلا بندہ بیٹھ کے لکھ لے تو لکھ لے، لیکن وہ پھر بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں. جیسے ہم ہلکے میں آ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ہائیکو کے لیے بیٹھ کے تو اس طرح ایک آراستہ کرتے ہیں محفل، اور سب لوگ اپنی اپنی ہائیکو اس میں پیش کرتے ہیں. ان کا موضوع ایک دن کا ایک ہوتا ہے. اچھا. یہ چیز ہمارے ہاں نہیں لوگ اس چیز کو سمجھتے کہ وہاں کس انداز سے ہائیکو کہی جاتی ہے. میرے ایک دوست تھے، اللہ انہیں خوش رکھے، سویمانے، وہ اورینٹل کالج میں اردو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان سے ملاقات رہتی تھی ٹی ہاؤس میں، ان کو ہم لے جاتے تھے ساتھ. تو وہ کہتے تھے کہ ہائیکو جو ہے بڑی 3 لفظوں میں، اس نے 3 سطروں میں ہائیکو بیان کرتے ہیں، اور 3 سطروں میں اس نے تعریف بیان کر دی کہ ایک منظر، ایک انسان اور ایک موسم. واہ 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 واہ. تو آپ میری ہائیکو میں دیکھیے، ایک منظر، ایک انسان، ایک موسم انشاءاللہ ہوگا. واہ 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 واہ. باقی چیزیں جو ہیں وہ سب باقی وہ اضافی ہیں کہ اس کے تین مصرے ہیں، تو اس میں پہلے مصرے ہیں 5 7 5 تیسرے 7 ہوں، پھر 5 ہوں. انہوں نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اچھا. ارکان کی بندش نہیں ہے، مضمون کی بندش ہے کہ آپ کا موسم ہونا چاہیے، اس میں آپ انسان کی اس کا ہیومن ٹچ ہونا چاہیے. ہیومن بینگ خود موجود ہو نہ ہو، لیکن ہیومن اس کا بے شک غائب ہو لیکن ہو. جی بالکل. غائب میں بھی ہو تو ہو. ہاں واہ واہ. یعنی جو ہیومن پیشن ہے یا ہیومن کریکٹر بیچ میں کسی نہ کسی طرح وہ ہونا چاہیے. موسم، انسان اور منظر. واہ واہ واہ. علی اکبر عباس صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. منظر، انسان اور موسم، تو وہ ہماری ہاں تو اس میں جتنی تنوع ہے وہ دنیا میں شاید کم ہی جگہوں پہ ملتا ہے. بہت گنجائش موجود ہے. تو بہت بہت شکریہ بار دیگر آپ کا. سامعین، علی اکبر عباس صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ہم اور کرتے رہے ہیں. آپ نے سنا کہ کس طرح سے انہوں نے ہر صنف سخن میں ندرت پیدا کی، اپنے لیے چیلنجز بنائے، کہنے کے لیے، بات کہنے کے لیے نئی زبان تراشی، اپنے مافی الضمیر کو کہنے کے لیے نئے حوالے قائم کیے. میں آپ کی طرف سے بھی اور اپنے ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ کی طرف سے بھی ان کا شکر گزار ہوں. ادبی پروگرام افکار سے آج کے لیے اجازت دیجیے. اپنے میزبان منیر فیاض کو، کامران طارق، پروڈیوسر کامران طارق کو، اور ہمارے مہمان علی اکبر عباس صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.